الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ حیا کیا چیز ہوتی ہے۔ حیا انسانی فطرت کے اندر ایک ایسی جھجک ہوتی ہے جو انسان کو ہر برے عمل، ہر غلیظ کام، ہر گندے کام سے بچنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ ایک ایسی جھجک ہے جو انسان کو صحیح اور غلط کے اندر فرق کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس حدیث مبارکہ میں فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص نے حیا کو جھٹلا دیا یا اپنے اندر حیا کے معاملے کو ختم کر دیا تو اس کا معاذ اللہ ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان دونوں میں سے اگر ایک چیز اٹھ جائے تو خود بخود دوسری چیز بھی اٹھ جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر ایمان کمزور ہو گیا ہے تو اس کی حیا بھی ختم ہو جائے گی، اگر حیا ختم ہو گئی ہے تو اس کا ایمان بھی اٹھ جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ آج کے دور کے اندر ہر شخص بے حیائی کے کاموں کو ایسے کرتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھ رہے۔ آج کے دور کے اندر ہر شخص بے حیائی کے کام کو ایسے کرتا ہے کہ جس طرح دین کا حصہ بن چکی ہے۔ آج کے دور کے اندر انسان بے حیائی کے کاموں کو اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ اس کی کمائی حلال کی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے دنیا کے اندر، اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کے کاموں نے عروج پا لیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے نوجوانوں نے بے حیائی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے اور ہر بے حیائی کے کام کو ایسے کرتے ہیں کہ جس طرح کسی نے ان سے کسی قسم کا سوال ہی نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت مشہور روایت ہے جس کے اندر انہوں نے صاف صاف فرما دیا کہ جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو جو دل میں آئے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ فرما دیا ہے کہ حیا کے ذریعے سے ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، حیا کے ذریعے سے ہی انسان کے ایمان کو عروج ملتا ہے، حیا کی وجہ سے ہی انسان واقعی اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بنتا ہے۔ حیا کی وجہ سے ہی انسان کو انسان کی قدر ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو انسان کو معاشرے کے اندر اچھا انسان بناتی ہیں وہ حیا اور ایمان ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جو شخص اپنے اندر اپنے آپ کو حیا دار بنا دے گا، اللہ کے نزدیک بھی وہی شخص کامیاب ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے ضرور جگہ دیں گے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنی طور پر ہم ممکن ہو سکے بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو تو باز رکھیں ہی رکھیں، لیکن جتنی کوشش ہو سکے، جتنی ممکن کوشش کر سکیں، اپنے معاشرے کے اندر سے بھی بے حیائی کو ختم کرنے کا پورا کردار ادا کریں، اور اس کا اجر یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہم سب کو سرخرو کریں گے، اور اسی کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کریں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت جو ہے وہ انشاءاللہ ہم سب کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی کے کاموں سے باز رہنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو اصول سکھا دیے ہیں بے حیائی سے بچنے کے لیے، ان تمام اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔